اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا پھر بھی ذرا بلندر صلوات کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، پہلے دو جملے کہہ کے فرما رہا ہے اور اسی طرح، کوئی کمال ہے جس کمال کی وہ نشاندہی فرما رہا ہے، اور اسی طرح کیا ہوا فرما رہا ہے، اور میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، اور اسی طرح اور اچھا اور اسی طرح پتہ نہیں میں کیا کہوں، ہو کیا رہا ہے، اللہم صلی محمد سمجھا کریں، ہائے 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 تیرا تصور وہاں لے جائیں جہاں سے بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح سبحان اللہ جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جب پہلے اسی طرح ہے ہی نہیں تو اسی طرح کیوں کہا، فرما رہے یار مجھے کہنا پڑ گیا، سمجھ رہے میری بات کو، جب ابھی اسی طرح ہے ہی نہیں تو پھر اسی طرح صرف خود ہی تو ہے نا، نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، جہاں میں اٹکا ہوا تھا بات تو یہی کہنی تھی، کوئی سی توجہ فرمایا کرے خدا کے لیے، حیدریہ، اور ابھی بحث کرتے اور اسی طرح اور اسی طرح کو جعلنا جو ہے یہ اس کی تشریح کر رہا ہے، اور اسی طرح خالق فرما رہا ہے، یہ توحید کا کلام ہے، اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، میں نے نہیں، ہم نے،
خدا کی قسم کمال ہے آل محمد کے لیے. اگر میں ہم ہو کے نہ ہوتا تو تم وجود میں نہ آتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہماری ذات کا کمال ہے کہ ہم نے تم جیسا بنا دیا. سنتے ہیں یار، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی بننے والے کم ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں ساری باتوں کو. اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا. بنانے والے نے کمال کر دیا ان کو بنانے میں، کیونکہ یہ مجعول اول ہے، پہلی بننے والی اس کی صنعت ہے. اس صنعت ہی نے تو سانے کو ظاہر کرنا ہے. اس صنعت ہی نے، اسی صنعت ہی نے تو سانے کا بتانا ہے. ان کا کمال دلیل ہوگا سانے کے کمال کی. ضروری ہے خالق کے لیے کہ ان میں ایسا کمال رکھ دے، ایسا کمال رکھ دے، وہ بھی رہے یہ بھی مانا جائے. نہیں صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ذرا اور بھی غور فرما لیں، پھر میں بات شروع کروں گا کہ وہ بھی اللہ رہے اور یہ بھی علی مانا جائے. سمجھ آ رہی ہے میری؟ چونکہ میں نے بنانا ہی میں نے ہے، نام ہی اپنا رکھنا ہے، کمال ہی اپنے دینے ہیں. میں نے سامنے آنا نہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بنانا ہے، دلیل بھی اپنی بنانی ہے. عبداللہ کہوں میں نے بھی سامنے نہیں جانا، سامنے بھی تو اسی نے ہونا ہے. سنتے ہیں خدا کے لیے میں میرا موضوع نکل آیا. انہی کو تو سامنے رکھنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ خالق کہنا یہ چاہتا ہے جملہ کہ ہوا ہے میں نے تو ان کے حجاب میں چھپ جانا ہے، سامنے تو سمجھ آئی سی. بہت سارے مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں. ہائے 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 ابھی بھی ہائے 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 ہائے. جب بات بنانے کی ہوئی بات تو ختم ہو گئی. ہم نے تمہیں بنایا ہے. رات والی بات میری ذات ہے وہیں سے. اللہ دیکھیں انوار جیسا نہیں، وہ ظلمت کے مقابلے میں اسے نور کہا گیا. ظلمت نہیں لہذا نور ہے. نور کس کے مقابلے میں کہا گیا؟ ظلمت کے مقابلے میں. وہ ظلمت نہیں ہے، نور ہے. اب دوسری مثال کر، عدم نہیں ہے وجود ہے. ہائے 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 عدم نہیں ہے. سنتے جائیں سے، عدم نہیں ہے وجود ہے. وجود عدم کے مقابلے میں ہے. نہ ہونا نہیں ہے. ظلمت نہیں ہے، نور ہے. اس کا نور نوروں جیسا نہیں. جتنے بھی نور تم تصور کرو وہ نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. نوروں جیسا
ایسا نہیں. اب کمال ہے اس اللہ کا جو نوروں جیسا نہیں. جب نوروں جیسا ہی نہیں پھر جو وہ نور بنائے گا وہ کیسا ہوگا؟ ذرا مجھے فرمائے نا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سرکار آگے بڑھاتے جس کو وہ اپنے اب کیا کروں، اس ظلمت کے مقابلے میں جو نور ہے، اس نور سے جو اختراع کرے گا. اختراع خلق نہیں، صنعت ہے، ایجاد ہے، خلق نہیں. اگر پہلی ہی مخلوق خلق ہونا تو ناقص ہے. محتاج تھا تبھی تو خلق ہوا. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. خلق ہونا تو احتیاج ہے. اگر پہلی مخلوق ہی میں احتیاج ہے تو غنی کیسے مانا جائے گا؟ ضروری ہے خالق کے لیے کہ وہ ان کو ایسا ایجاد کرے، جیسے کل میں نے عرض کیا، ایسا ایجاد کرے. اور کوئی لفظ نہیں میرے پاس، صرف یہی جو معصوم نے فرمایا ہے. ایسا ایجاد کرے کہ یہ اثر ہو جائے، وہ مؤثر ہو جائے. یہ کیا ہو جائے؟ اثر. وہ کیا ہو جائے؟ مؤثر. اس مؤثر کو پہچاننا یہی ذریعہ اثر ہوگا. فرمایا اثر سے مؤثر پہچانا جائے گا. اثر سامنے، مؤثر ہو نہ ہو. اللہ نے تو سامنے ہونا نہیں نا یار، مجبوری یہ ہے. تو پھر ان کو کیا بنایا؟ اپنا اثر بنایا. اب تعریف کریں اثر کی. کیا ہوتا ہے اثر؟ یعنی جو کمال مؤثر میں ہوتا ہے جب وجود میں آئے تو اثر کہلاتا ہے. جو کمال مؤثر میں ہوتا ہے، جب وہ کمال وجود میں آئے اثر کہلاتا ہے. سامنے اثر ہوگا، مؤثر سامنے ہوگا ہی نہیں. لیکن پہچان اس کی اثر سے ہوگی. اب میں جملہ کہوں، حرارت آگ نہیں. اور نہیں فرما رہے. حرارت اثر ہے آگ کی. نظر آگ نہیں آئے گی، اثر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں پہچان کیوں نہیں ہوگی؟ نظر کیا آئے گی؟ اثر. نظر حرارت آتی ہے، وہ تو حرارت تو اثر ہے. جلائی آگ ہے، ظاہر اثر ہوا ہے. فائدہ اثر سے ہوتا ہے، ذات سے نہیں. عالمین کو فائدہ علی سے ہے، اللہ سے نہیں. عالمین کو فائدہ کیسے پہنچ رہا ہے؟
नहीं यार, कोई डर नहीं। जल्दी नहीं समझ आई, ना मैं समझा नहीं सका, दोनों समझे, जल्दी समझ आ गई है। खालिक ने इनको अपने उस कमाल का, जिस कमाल में वो मुअस्सिर है, अल्लाह जाने किन किन कमालात में वो मुअस्सिर है। लफ्ज़ें भी कोता होती है, खुदा की कसम उसको बयान कर। खुदा जाने इल्म में कितना मुअस्सिर है, हिकमत में कितना मुअस्सिर है, कुदरत में कितना मुअस्सिर है। उसकी हर 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 सिफत का असर जब सिमट जाए तो अली बनता। मेरी बात फिर समाज फरमा ले, अपने हर कमाल का असर। अब क्या करें, हमें तो इन दो लफ्जों पे ही बहस करना पड़ेगी। उस असर को, अब ये खालिक का कमाल है, उसे कैसा वजूद दे। ना मैं इस्लामाबाद में आज एक खास बात करने लगा हूं, अगर आप मेरे साथ हो जाए। फरमाए सरकार, फरमाए साहब, कैसा वजूद दे, उसका कमाल ही तो असर है। असर को कैसा वजूद दे, कैसा वजूद दे। ना कहेंगे उस असर के कैसा होने से उसका कैसा होना समझा जाए। आप जो ना कह दो, अब लगता है पता, जैसा असर होगा वैसा मुअस्सिर होगा। लेकिन फर्क ये है, वो असर होगा, वो मुअस्सिर होगा। बयान कर दूं जरा थोड़ा सा और। आले मोहम्मद को अल्लाह ने अपना असर बना के, वजूद बना के, अपना हिजाब बना दिया। ना समझ नहीं आई, हाय 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 हाय, नहीं समझ आई। इनको क्या बना दिया? अपना हिजाब बना दिया। हिजाब, फिर साजी और कल वाली बात करता हूं। इनको अपना क्या बना दिया? हिजाब बना दिया। हिजाब खुद साहिब हिजाब हो गया। अच्छा नहीं बैठा। अच्छा परेशान क्यों हो? पहले ये मुझे, मैं कोई नहीं, अल्लाह थोड़ी कह रहा हूँ यार। क्यों चेहरे क्यों घबराए हुए? मैं इनको अल्लाह कह रहा हूं। अल्लाह को हिजाब होता है ना। जो चेहरे मुझे अभी तक ऐसे देख रहे हैं, उनकी आंखों पे ऐसे नहीं हो रहा। समझाने तो देना मुझे, मैं इन्हें अल्लाह थोड़ी कह रहा हूं। ये हिजाब इलाही है, ये बहुत थोड़ी बात है। कोई भी वली नहीं जा सकता तौहीद की साथ, तौहीद तक किसी वली का भी, किसी नबी का भी, किसी जिब्रील का भी तौहीद से ताल्लुक नहीं हो सकता, सिर्फ आले मोहम्मद। इसलिए जनाब अली अपना और तौहीद का होना बता के, कल भी मैंने वहां बयान किया, फरमाता है एहताजाबा बगैर हिजाब महजूब।
احتجابا وہ حجاب میں ہے، بغیر حجاب کے محجوب ہے. کیا معنی ہے؟ بتاؤ مجھے معنی بتائے. میں بیٹھا ہوں، جانا ہی نہیں اسلام آباد، آج بیٹھے گا اسے قبلہ سے جانا ہی نہیں. بیٹھے ہیں تو بیٹھے، مجھے بھی نہیں آتا، آپ بتائیں. اللہ المومنین کا جملہ غور سے سماعت فرمائیں. سرکار امیر فرما رہے ہیں احتجابا حجاب میں ہے، بغیر حجاب محجوب، وہ بغیر حجاب کے حجاب میں ہے. پھر میں دہرا دوں، شاہ جی کھپ جائیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں. احتجابا حجاب میں ہے، کوئی ہے جس کے حجاب میں ہے. حجاب میں جو ہے کوئی حجاب نہ یار، حجاب میں ہے. احتجابا بغیر حجاب محجوب، بغیر حجاب کے حجاب میں ہے. پھر جمعہ کو ابھی بھی نہیں یہ سمجھ نہیں آئی. بغیر حجاب کے حجاب میں ہے، حجاب بھی نہیں، بغیر حجاب کے حجاب میں ہے. حجاب ہی تو 14 ہے. کیا مطلب والی کیا فرماتے ہیں؟ ساری کائنات سے حجاب ہے، مگر جو حجاب ہے ان سے حجاب نہیں ہے. آپ صاحب حجاب ہیں، آپ اس حجاب سے بے حجاب ہیں. اچھا نہیں سمجھ آتی یار، ہائے 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 ہائے، یہ حجاب ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس سے بے حجاب ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کا حجاب ہے، مگر حجاب سے آپ بے حجاب ہیں. توحید کے لیے ساری دنیا کا حجاب ہم ہیں، مگر ہم وہ ہیں جن سے توحید بھی بے حجاب. سمجھ آئی تھوڑی سی؟ اب پتہ لگا جیسا صاحب حجاب ہوگا اسی طرح کا حجاب ہونا ضروری ہے. نا 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 نا، مگر فرق یہ ہوگا وہ حجاب کہلائے گا، وہ صاحب حجاب کہلائے گا. 14 توحید کا حجاب ہیں. علی فرماتے ہیں نحنو حجاب اللہ الکبریٰ، اللہ کا سب سے بڑا حجاب ہم ہیں. ہم حجاب ہیں. تمہاری کوئی شے بھی آئے ہم تک پہنچے گی، توحید تک نہیں. اچھا تو بات ہو گئی. ہماری کوئی شے جو بھی پہنچتی ہے آپ تک پہنچتی ہے، کوئی شے ہے جو وہاں تک پہنچتی ہے. ہاں ہے تمہاری نمازیں مجھ
پہنچتی ہے، نمازیں یہاں تک پہنچتی ہیں، اگر نمازوں میں ولایت ہوئی وہ بھی پہنچ جائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، نمازیں روکے یا قربتاً اللہ۔ کوئی ڈر نہیں، قربتاً اللہ تو ہی کے ذریعے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تمہیں کل پھر آگے پھر تھوڑا کر، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، وقت جلدی گزرتا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، کیا بنایا؟ جعلناکم، خالق فرما رہے ہم نے تمہیں بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطیٰ۔ امت وسطیٰ میں یہ حجاب ہو گئے یا نہیں؟ ہاں، حجاب الہی ہو گئے۔ ان کو ہم نے امت وسطیٰ، درمیانی گروہ بنایا ہے، درمیانی واسطہ بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ انشاءاللہ کل سے جو اصل موضوع ہے شروع کریں گے، آج میں تھوڑا آپ کی تیار مکمل دباتا تھوڑا مکمل ہو گیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اے آل محمد تم گواہ ہو جاؤ یا گواہ رہو علی الناس، قیامت تک لوگوں پر، ان کے ہر قول و فعل و عمل و فکر عقیدے کے تم گواہ رہو، تمہاری گواہی پر ہی نہ جزا سزا ہوگی۔ جن کی تم گواہی دے دو گے، لکھ کے دے دو گے، اب پتہ لگا علی کس کو لکھ کے دے گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شہید ہو جاؤ، شاہد نہیں، کل بھی بیان کرتے، شہید ہو جاؤ، گواہ رہو، کن پر؟ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں پر، ایک ہو کے عالمین پہ گواہ، ہر ایک کے قول و فعل و عمل فکر عقیدہ، ہر شے کا، ہر حرکت کا، حرکتیں کہیں بیٹھ کے کر رہے ہو تم دیکھ، جملہ کہوں کیسی ہی حرکتیں جو کر، ہاں شاید ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہوگا وہاں؟ تم دیکھ رہے ہو، گواہ ہو ان پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر میرا رسول شہید ہے، گواہ ہے، اور اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید۔ تین گواہ ہو گئے جناب، کل کی بات شروع۔ شاہد، اللہ شاہد نہیں، شہید ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن پاک میں شاہد نہیں کہا لیکن شہید کہا۔ شہید، اللہ بھی شہید، رسول بھی شہید، امام بھی شہید۔ دیکھیں لفظ شہید ایک ہے، تو آپ مفہوم شہادت آپ کیا لیں گے؟ الگ الگ لیں گے۔ وہ تو دینے والا ہے نا، شہادت کا کمال دینے والا ہے، پر دینے دلانے کا فرق ہے، کمال میں فرق نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے، یار آپ کو اچھی نہیں لگتی باتیں، خبر نہیں کیا ہو گیا؟ دینے دلانے کا فرق ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، اس نے اپنے عدل سے دیا ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے اگر ان کو یہ کمال نہ دے اللہ نہیں رہتا۔ عدل یہی ہے کہ ان کو گواہ بنائے، ان کو شہید بنائے۔ شہید بنایا نہیں، یہ بھی شہید، اچھا یہ بھی شہید، اللہ بھی شہید، تینوں شہید۔ اللہ شاہد نہیں، شہید۔ شاہد کے معنی کل میں نے عرض کیا، آج تھوڑی سی شاہد کو، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہد جو بذریعہ علم گواہی دے، اس میں کوئی قرینے سے بھی گواہی دے سکتا ہے، کسی اشارے سے بھی گواہی دے سکتا ہے، خبر سے بھی گواہی دے سکتا ہے، سماعت سے بھی گواہی دے سکتا ہے، لیکن وہاں شاہد کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے،
لیکن اب جو میں شاہد کی دوسری تعریف علماء نے ازراہ کمال کی ہے، کہا کہ شاہد وہ ہوتا ہے، الشاہد، توجہ فرمائیں، الشاہد من حضر عندہ صورت ذالک الشیء، ہر شے کی صورت جس کے پاس ہر وقت حاضر ہو اسے شاہد کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، یعنی شاہد کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، توجہ نہیں فرما رہے، لطف نہیں لیتے، وہ فکر میں رہتے ہیں۔ شاہد کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جن جن چیزوں پر وہ شاہد ہے ہر شے کی صورت شاہد کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر عالمین کی کوئی صورت ایسی نہیں شے بما صورت ہو مصطفیٰ نہ جانتا۔ کوئی شے ایسی نہیں، اس کی صورت کس کے پاس ہوگی؟ اس شاہد کے پاس ہوگی، اس وہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، صحیح جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ شے اس کی اپنے اوپر قیاس نہ کریں، آپ نہیں سمجھ سکتے، دور دے رہے ہیں کہ شاید ہم بھی سمجھ لیں۔ گھر کا قیاس کرے گا نا، گھر والوں کو دیکھے نظر آتے ہیں، گھر والے آپ کو نظر نہیں آتے، ہوئے 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 زور لگا رہے کہ ہم بھی دیکھیں کون سی صورت آتی ہے۔ یا عالمین کی کوئی صورت ایسی نہیں جو اس کے پاس حاضر نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ جناب سلیمان ابن داؤد نے کہا، کون ہے جو تخت بلقیس لا سکتا ہے؟ یہ آپ کو آتا ہے، ذرا تھوڑی سی 2 منٹ مجھے بات دیجیے، دو منٹ سے تخت بلقیس لا سکتا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ میں لا سکتا ہوں سلیمان، میں لا سکتا ہوں۔ کھڑا ہو گیا، جن کھڑا ہو، عفریت کھڑا ہو، میں لا سکتا ہوں۔ قبل اس کے کہ آپ اپنے اس جلسے کو برخاست کریں، وہ برخاست کی حد تک جو 2 گھنٹے 4 ہے 10 ہے جتنے گھنٹے ہے اس سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ کبھی من اٹھاؤں گا، امانت میں خیانت بھی، یہ ٹوٹے گا نہیں، ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے۔ 40 گز لمبا چوڑا 1100 میل ملک سبا سے، قوی امین، میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ طاقت اتنی ہے لا سکتا ہوں، ٹوٹے گا نہیں۔ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ کیسا انداز ہے قرآن کا، کیسی بات ہے، اندر کی رم سے بیان کرتا ہے۔ جناب سلیمان ابن داؤد کہتے نہیں، جلدی چاہیے، پھر خود منگوانا، جلدی ہے تو منگوا۔ معلوم ہوتا ہے جانتے ہیں کہ میرے باپ کو ایسا یہاں بیٹھا ہے۔ لطف نہیں لیتے یار، لطف نہیں لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہے جس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ وہاں بھی نہ جائے، لا بھی لے بھی آئے۔ وہ کون بیٹھا ہے؟ جانشین بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا، عاصم بن برقیہ نے کہا، جس کے بعد کتاب کا ایک اسم ہے، تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا ہی علم، یہ من جزیہ ہے، علم کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا، وہ جو زبور میں قرآن کا تھوڑا علم آیا۔ کتاب تو قرآن ہے نا، قرآن سے نکلا ہوا علم کیا بنا؟ زبور بنا، تورات بنا، انجیل بنا، صحیفے بنے، اصل تو قرآن ہے۔ تھوڑا سا علم اس کے پاس تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب،
جس کے بعد تھوڑا سا علم تھا، کہنے لگا سلیمان، ہاں سلیمان جی انا آبی کا بھی قبل یرتد الیک طرفک، تم اپنی پلک نہیں چمکاؤ گے پہلے آ جائے گا۔ شک بھی نہیں کیا نبی نے، غور نہیں فرما رہے آپ کہ ہائے پہلی مرتبہ اتنا دعویٰ۔ معلوم ہوتا ہے جس پہ شک نہ کیا جائے قول پہ، یا وہ نبی ہوتا ہے یا جانشین ہے نبی۔ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ کتنی پلک کتنی دفعہ جھپکتی ہے؟ یار سا پوچھتا ہے، ایک مرتبہ ہی جھپکتی ہے۔ انہوں نے کہا جھپکنے سے تو پہلے آ جائے گا۔ کیا جناب سلیمان کا جو آصف بن برخیہ ہے وہاں گیا تھا دیکھنے اسے؟ نہ غور نہیں فرمایا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ ہر شاہد کی صورت کا حاضر ہونا ہی تو شاہد کہلاتا ہے۔ معلومہ آصف بن برخیہ وہیں بیٹھ کے تخت کی صورت دیکھ رہا تھا، گیا بھی نہیں۔ جب شاہد گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، علی تو شہید ہے۔ شادی بات بالکل سوال کیا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے منگواؤں گا، وہ تو باؤنڈ ہو گئے پلک جھپکنے میں۔ جب کہے اور نہیں فرما رہے نا، جھپکایا سی میں پوچھے گا تھے قرآن کے حوالے سے ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اب کیا ہوا؟ فلما رآہ، اب جو جناب سلیمان نے دیکھا، رآہ اس کو دیکھا، مستقرن عندہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ علی فرماتے ہیں ایک اسم تھا آصف کے پاس، شاہد تھا شہید نہیں تھا۔ کون نہیں فرما رہے؟ میرے پاس 72 اسم اعظم ہے۔ اگر وہ منگوا سکتا ہے تو پھر معراج میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ وہاں تو وہ بھی تو شہید ہے، جانے والا بھی تو شہید ہے، کلام کرنے والا بھی تو شہید ہے۔ ایک لفظ کہوں گا مستقرن عندہ، جب دیکھا تو یہ اندیت کون سی ہے؟ کوئی دفعہ میں نے بیان کیا، اندیت حصی ہے پورا اتنا بڑا اتنا آپ کا کمرہ ہے، اتنا بڑا 40 گز کا لمبا چوڑا سامنے، فوراً جب وہاں آیا ہے کیا کہا؟ کالا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کا نہیں۔ اے غور ہی فرما رہے، جو فضل نبیوں میں تقسیم کرے اسے علی سمجھ نہیں آتی۔
جتنی وقت ہوگا اتنی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ الشہید شہید شاہد مکمل ہو گیا، اس کو پھر بحث کریں گے کل انشاءاللہ۔ الشہید هو القوۃ التي الشہید هو خدا جن جس کی قوت ایسی ہو قوت والا کیسا الشہید هو القوۃ التي بها یقع الشہود والحضور۔ شہید ایک قوت کا نام ہے، طاقت نہیں، طاقت اور ہوتی ہے قوت اور ہوتی ہے، طاقت جسمانی ہوتی ہے قوت روحانی۔ خدا کے لیے سمجھ آیا کرے یارا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو عام باتیں ہر ایک کو سمجھ آتی ہیں۔ الشہید هو القوۃ التي شہید وہ قوت ہے بہا جس قوت کے ذریعے یقع الشہود والحضور، جس سے ناظر ہونا واقع ہوتا ہے۔ ناظری میں مانا دسا ہے، ناظر نون الف زوئر ناظر، ناظر مانی ہے مشاہدہ ہو رہے وہ مشاہدہ ناظر ہے، مشاہدہ وہ شکل سے ہوتا ہے، یہ نون زوئر سے ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لیں، ابھی پھر دوسرا ترجمہ کریں گے، اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ سمجھ آئے صحیح کو میں نے ایسے کہہ دیا بچہ ہے ہمارا، اس کو میں نہ کہوں کون کہے گا، ضروری میں کہوں گا پھر بھی کہوں گا، ناراض ہوتے تو ہوتے کیا بچے ہمارے یار سر کے دار اللہ ٹھیک ہے نا۔ یقع الشہود والحضور، شہود مانے ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ شہید ایک قوت کا نام ہے جس قوت کے ذریعے شہید ہر شے پر عینی گواہ ہوتا ہے، ناظر ہوتا ہے، چشم دید گواہ ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہا ہے، چشم دید میں بات کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ چشم دید آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوگا آنکھوں کے سامنے، اور صرف سامنے نہیں ہوگا حاضر بھی ہوگا، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ناظر بھی ہوگا حاضر بھی ہوگا۔ کن کے پاس؟ عالمین کے لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس حاضر بھی ہوگا ناظر بھی ہوگا۔ لوگوں تم تو 40 مقام نہیں مانتے، علی نے 40 جگہ کیسے کھانا کھایا؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہ سمجھے سر ہولے ہولے میں سمجھ آنی بھی شہود مانے چشم دید، کہاں بیٹھا ہوگا؟ اپنی جگہ پہ، اور وہ قوت کیا کیا ہوگی؟ پوری عالمین کو محیط ہوگی، عالمین کا احاطہ کیے ہوگے۔ ایسے نہیں اسی طرح سمجھے جیسے لفظ ہیں احاطہ کیا، آپ وہ قوت ایسے ہوگی نا عالمین کی، ہر شے پر وہ قوت محیط ہوگی، وہ اس کے احاطے میں ہوگی۔ اس شہید کے لیے ہر شے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں،
اس کے لیے قرب اور بعد کے فاصلے برابر ہیں. کوئی لطف نہیں لیا آپ نے. اربوں میل کا فاصلہ ان کے لیے فاصلہ نہیں ہے. اس شہید کے لیے سونا، نیند اور بیداری برابر. یہ نہیں ہے کہ سو جاتا ہے، یہ سوتا نہیں. اس کے لیے نیند اور بیداری دونوں برابر. میں جملہ کہہ دوں خوش ہو جائیں. بیٹھا نجف میں رہتا ہے. دیکھ عالمین کے ہر قول و فعل و عمل کو. اچھا ایک گل کر لیا گا، کل بات سنیں گے بھی، سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ شاید سنیں گے. شہید دوسرا ترجمہ کر. اچھا دوسرا کر کے پھر آپ کو سمجھ آئے. اب دوسرا ترجمہ جناب شہید کا دوسرا ترجمہ ہوا الشہید الحضور مع المشاہدت اما بالبصر اما بالبصیر. شہید الشہید الحضور اس کا حاضر ہونا، مال مشاہدت مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا. دیکھیں حاضر ہونا اور ہے، حاضر ہو کے دیکھنا اور. اچھا حاضر ہونا اور مشاہدے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نکیا گلا نہیں آتا، چھوٹی باتیں میں نہیں آتی یار. کیوں ہم آپ بیٹھے ایک دوسرے سے مشاہدے بھی ہیں، حاضر بھی ہیں. دیکھ رہا ہوں یا میں نہیں دیکھ رہا؟ حاضر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر ایک آدمی نابینا ہے، حاضر تو ہے، دیکھ نہیں رہا. فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ حاضر تو وہ ہے، دیکھ نہیں رہا. لیکن یہاں کیا ہے؟ غور نہیں فرما رہے. جب امام شہید ہے تو پھر کہاں تک شہید ہے؟ میں یہی تو کہنے لگا تھا آپ سے سوال کرنے کے لیے. جب امام عالمین کا شہید ہے، جب شہید ہے تو پھر صرف شہید مخلوق کا نہیں، اعتبار شہید رسول کا بھی شہید ہو، توحید کا بھی شہید ہو. نہیں فرما رہے ہیں. اگر اس کی شہیدیت صرف خلق کے لیے ہے تو پھر وہاں کا رابطہ کیا ہوا؟ جو شہید ہے اس کی شہیدیت کیسے متصل ہے؟ رسول میں شہید ہے یا نہیں؟ اگر یہ رسول کی شہیدیت کو نہیں سمجھتا تو پھر شہید کس کا؟ صرف مخلوق کا. اللہ بھی تو ان پر شہید ہے. اس لیے اب شہید کا ترجمہ اور ہو گیا. شہید وہ ہوتا ہے الحضور. گھبرا تو نہیں رہے؟ مشکل ہے نا، بات نہیں آسان ہے. اچھا آسان ہے، شکر ہے. مجھے جو دیواروں کے ساتھ ہیں جھوٹے لے رہے ہیں، دیواروں کے ساتھ دیواریں بھی نیند کروا دیتی ہے. الشہید الحضور مع المشاہدت. کمال ہو جائے علی تیری شہیدیت فرمائی. حضور حاضر ہونا مشاہدے کے ساتھ. وہ ذات جو مشاہدے سے بھی نہیں ہے، اللہ تو مشاہدے میں نہیں آتا. ان کے لیے یہ شہید کا کمال. کیسے اسے دیکھا؟ مخلوق کو تو دیکھ رہا ہے. رسول اور علی ایک نور ہیں. رہ گیا توحید کا مشاہدہ. اب توحید کا مشاہدہ کیسے ہو؟ وہ تو شہید تو علی علیہ السلام ہے نا. جب شہید ہے تو اب یہاں انہوں نے ترمیم کر دیا. بہت اچھا کیا، مجھے بہت اچھا لگا کہ مشاہدہ حاضر ہونے کے ساتھ اما بالبصر. ایک یہ ہے شہید جو آنکھوں سے ہر شے کو دیکھے،
اے علی آقا اللہ کو دیکھا جس کی عبادت کرتا ہے؟ فرمایا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہیں ہے. اس شہید نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، بصیرت سے دیکھا ہے. جس کی بصیرت کے کمال میں اللہ بھی اللہ رہے، اسی کو علی کہتے ہیں. کچھ اور چیزیں دیکھ رہا ہو تو آئے جو بصیرت سے اللہ کو دیکھے اسی علی کے کمال کا نام علی ہے. اللہ اب جب پوچھا گیا، اس لیے جناب علی فرماتے ہیں میں نے اسے بصیرتوں سے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا لوگوں، میں نے توحید کو اعتبار شہید ایسے دیکھا. سنو اسے امام کہتے ہیں کہ چاولوں کے نیچے پروٹین نہ دیکھیں. وہ بھی ڈھونڈے گئے اپنے مرید سے ذرا کڈھی کوئی بہت نیچے. لمازت تو یقین آئے ہے، جو پردائی خود ہو وہ کیسے کہہ رہا پردے ہٹا دیے جائیں. وہی یار ایک ہی ہویا، خود ہی حجاب ہے، کہتا ہے حجاب ہٹا دیے جائیں. حجاب تو تو ہی ہے. دیکھیں ہمیں کیسے سمجھایا. لوگوں اگر حجاب ہٹا دیے جائیں علی علیہ السلام کے یقین میں زیادتی نہیں ہوگی. میں نے اس یقین سے دیکھا ہے. بس اس یقین سے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس یقین سے میں نے دیکھا ہے. اسی علی کی بیٹیاں آ گئیں 2 محرم کو کربلا. یہ واقعات کے حوالے سے وقت زیادہ ہو جائے. حضرت عمر چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نے کہا. بڑے اچھے شاعر بکری مقبول شاعر ہوتے ہیں. چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نے کہا کیا زمین کربلا تیری ہے پہچانی ہوئی. رہبار رکا یا نہیں رکے. 2 محرم کو زہرا کا بیٹا کربلا میں آج چوتھی مجلس کے حوالے سے 4 محرم کو اور چاند بھی امام نے 2 محرم میں راستے میں محرم کا چاند دیکھا. محمل میں بیٹھے ہوئے جب دیکھا نا سواری پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سننا تھا تو شہزادی زہرا جناب زینب عالیہ نے جب یہ آیت سنی نا کہا حسین خیر ہے، یہ تو تعزیت کے لیے ہے. جملہ کہوں میں، میرے امام نے فرمایا بہن ذرا محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھ، آسمان پر محرم کا چاند نظر آ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب شہزادی کی نظر چاند پر پڑی نا، چاند کو دیکھ کے فرمایا چاند تو چمکتا رہے گا مگر زہرا کا چاند ڈوب جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ. مسائل تھوڑا تو تیاری فرمائیں. 4 محرم روایت میں ہے کہ
ایک اندھیری کا ایک تصور پیدا ہوا. جناب ثانی زہرا نے کہا فضا ذرا میرے بھائی حسین سے کہو اس اندھیری سے میرا دل ڈوب رہا ہے. انہوں نے کہا ذرا خیمے میں آئے میں کچھ پوچھتا ہوں. اب جو امام حسین آئے بی بی نے کھڑے ہو کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا حسین یہ اندھیری کیسی ہے؟ امام نے فرمایا بہن اندھیری نہیں کوئی فوج شام سے آ رہی ہے, کوئی کوفے سے آ رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, کوئی بصرے سے آ رہی ہے, کوئی موصل سے. میری شہزادی نے کہا حسین یہ فوجیں آ رہی ہیں, اندھیری نہیں فرمایا, ان کے گھوڑوں کی سموہ کی گرد ہے, اندھیری نہیں. اور میری بیوی نے ایک جملہ کہا حسین یہ سارے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا تیرے بھائی کے مارنے والے. اور جب یہ جملہ سنا نا میری شہزادی نے کہا حسین تیرا بھی کوئی مددگار ہے؟ جو رونا چاہتے میرے ساتھ ہو جائے. فرمایا ہاں ہاں مددگار ہے. بی بی نے یہ جملہ کہا حسین جب سے میں کربلا آئی ہوں مجھے پتہ لگا ہے کوفہ یہاں سے بہت قریب ہے. کوفے میں آپ کا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر کوفے میں رہتا ہے. آپ خط لکھ دیں میں دستخط کر دوں گی حبیب آ جائے گا. ہائے 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 بہت بڑی بات ہو گئی ہے. میرے امام نے فرمایا بہن میرا بھی ارادہ تھا, آپ نے فرمایا تو ہو جائے گا. اس دن امام نے 2 خط لکھے, 2, ایک جناب حبیب ابن مظاہر کو, دوسرا خط پھر بیان کریں گے مسیب خزائی کو بصرے میں, وہ بصرے میں رہتا ہے, یہ کوفے میں. جب بی بی پاک نے کہا نا خط لکھو, میرے امام نے فرمایا عباس کاغذ قلم دوات لے آئے, حبیب کو خط لکھنا. جناب عباس نے حسب دستور لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے فرمایا اسے مٹا کے لکھو انا للہ. روتے آئے نا, مسائب ہے نا یارا, بابے مسائب ہے, یہ دن ہی رونے کے ہے یار, رونے کے ہائے ہائے ہائے. عباس لکھو من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ, فقی مرد کی طرف. امام حسین علیہ السلام کا خط ہے انت عارف بحقنا من غیرک. دوسرا جملہ لکھو حبیب تو باقیوں کے مقابلے میں میرے حق کو زیادہ جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب جو یہ جملہ امام نے لکھوایا نا اگلا, ساری راہ حبیب روتا بھی آیا. لا تبخل نفسک لی, حبیب جان پیاری نہ کرنا, میری زینب تیرے انتظار میں. بہت بڑی بات, اللہ اکبر اللہ اکبر. زہرا کی بیٹی زینب تیرے انتظار میں ہے, دیر نہ کرنا. خط بند کیا, قاصد کے حوالے کیا, قاصد کوفے پہنچا, دروازے پہ گیا, تکل آدھی رات کو تکل بات کیا, میں نے تالل بات, کون ہے دروازے پر؟ آہستہ آواز آئی انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. خدا کا جلدی سے دروازہ کھولا, سینے سے لگایا, حبیب تیرے دروازے پر امام کا قاصد, کیسے آنا ہوا؟ امام کا خط نکالو, دیا بچھا کے اندر والے کمرے میں جا کے اب جو خط کھولا, سمجھ نہیں رہے, جناب سیدہ کے دستخط دیکھے, چیخے مار کے رو رہے. زوجہ دوڑ کے آئی, کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ کہا پاک حسین علیہ السلام کا خط آیا ہے, مجھے کربلا میں بلایا ہے. زوجہ نے کہا تیرے پاس خط آیا ہے, رات خواب میں جناب زہرا 3 مرتبہ آئی ہے. ہائے 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 ہائے. مجھے آ کے کہا حبیب سے کہنا جو ہی خط ملے جلدی کربلا پہنچنا, میری زینب زیادہ انتظار نہ کرے. اللہ اجرکم اللہ, ماشاءاللہ. سیدہ کو قبول فرمائے. خط حوالے ہو, قاصد کو بھیجا, غلام کو بلا, غلام میرا گھوڑا لے کر باہر جاؤ. گھوڑا باہر لے کے کھڑا, حالات بڑے خراب تھے, 2,000 کا پہلا ہے دروازوں پر. حبیب کو جانے میں جب دیر ہوئی نا, دیر, غلام نے کہا میں اکیلا کربلا جاؤں گا اگر حبیب نہ آئے. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے. اچھا نہیں لگا, آئے 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 آئے. جن کے کام میں گھوڑے بھی رو رہے. جو ہی آیا دیکھا
چلا جاؤں. کہتا تو مومن ہے, جا میں نے آزاد کر دیا. وہ کہتا خوشنودی کا وقت تو اب آیا ہے, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہتے آج جلدی آپ پیچھے سوار ہو جاؤ. کہتے میں غلام رہا ہوں, آگے چلے. آگے آگے غلام گھوڑے پہ سوار ہو کے جو ہی حد کربلا میں داخل ہوئے, حبیب اتر گیا جلدی. غلام کہتا ہے کربلا تو بہت دور ہے. کہتا ہے میں سوار تھا, سواری پہ مجھے امام کے خیمے کی چوب نظر آئے, امام کے آستان نظر آئے, اور میں سوار ہو گیا. جو ہی ادھر سے حبیب چلا, میرے امام نے فرمایا اکبر, قاسم, عباس, صف باندھو, میرا حبیب آ گیا. امام نے آگے بڑھ کے حبیب کو گلے لگائے, خوش آمدید کہا. امام نے تبسم فرمایا, تبسم کربلا کی زمین میں. یہ تبسم کی آواز جناب زینب نے سنی, فوراً کہا فضا ذرا پتا کر کربلا میں حسین خوش کیسے ہوئے. فضا نے آگے کہا مبارک ہو حبیب آ گئے. بس اتنا کہنا تھا. کہا حبیب سے کہو ذرا خیمے کے دروازے پہ آ جائے, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب حبیب آیا نا دروازے پر, کہا فضا اسے میرا سلام کہہ. جناب فضا نے کہا خوشا نصیب حبیب, زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہے. رو رہا ہے حبیب. بس 1-2 منٹ اور دے دے, 2 منٹ. دوسرا خط مسیب خدائی کو لکھا, 10ویں کی جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا. پڑھ لوں تھوڑا, اگر دیر ہو گئی پھر ملاقات نہیں ہوگی. ابھی مسیب جلدی نیچے نوٹ لکھا, جلدی آ ورنہ ملاقات نہیں ہوگی. آدمی گیا, 1000 میل کا فاصلہ. روایت میں 8 کو پہنچا, 8 محرم کو. تیاری ہوتے ہوئے 9 کو وہاں سے چلتے گھوڑوں پر, اور کربلا پہنچنے کے لیے 9 کا دن راستے میں گزر گیا, 10ویں کی رات راستے میں گزر گئی. کہوں جملہ, جب چلا نا 10ویں کا دن, مسیب روتا جانا چلتے کرو. میرے امام نے کہا اگر جلدی نہ آیا پھر ملاقات نہیں. دوڑاتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں. دیکھا ایک آدمی کربلا کی طرف سے آ رہا ہے. مسیب دوڑ کے گھوڑا آگے کر کے کہتا ہے مسافر خدا کے لیے بتا, کربلا سے آ رہا ہے. کہتا ہے ہاں, کوئی خبر دے. رو کے کہتا ہے مسافر نہ پوچھ تو اچھا ہے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. کہتا ہے کچھ تو بتا, کب نکلا ہے. کہنے لگا میں کربلا سے اس وقت نکلا ہوں جب شبیہ رسول زین سے زمین پر آئی. کربلا کی زمین ہل رہی تھی, حسین کوہنیوں کے پر. ماشاءاللہ سید یہی حق ہوتا ہے, یہی امام حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کوہنیوں کے پر زہرا کا بیٹا چل رہا. مسیب نے سر پیٹ لیا, جلدی کرو. اب یہ دوڑاتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں. پھر ایک آدمی آیا, اس سے پوچھا کربلا میں کیا حال ہے. اس نے رو کے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 6 مہینے کا لاشا ہاتھوں میں لے کے حسین کہہ رہا ہے رضم بے قضائے ہی و تسلیم عملے. اب یہ دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, ابھی حد کربلا نہیں آئی, آواز آئی قد کو دلال حسین, قد زوبہ الحسین.